الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان، بڑا کرم، بڑا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک کا مقدس مہینہ عطا کیا۔ میرے بھائی، رمضان المبارک کا مقدس مہینہ نصیب والوں کو ملتا ہے، تو ہم کتنے نصیب والے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مقدس مہینہ عطا کیا۔ تو اب ہمارے اوپر بھی یہ لازم ہے کہ ہم اس رمضان المبارک کے مہینے کے پورے احکامات پورے سب ادا کریں۔ اب ہمیں کیا کیا احکام اس کے ادا کرنے ہیں ہمیں کیا پتہ، ہمیں پتہ نہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھیا ہمیں کیا پتہ کہ کیا کیا کرنا ہے، لیکن ہمیں کیا کیا کرنا ہے رمضان المبارک کے مہینے میں۔ دیکھیے، پہلی بات، آپ نمازوں کا پورا اہتمام کریں۔ نمازیں آپ کی کوئی نہ چھوٹے، نمازیں آپ کی قضا نہ ہوں، روزے نہ چھوٹے، تراویح نہ چھوٹے۔ یہ تو دیکھو بڑی بڑی باتیں ہیں جو مین ہے، یہ ضروری ہے، یہ تو بہت زیادہ ضروری ہے، یہ تو آپ چھوڑ ہی نہیں سکتے۔ رمضان میں کیا، رمضان کے علاوہ بھی نماز تو فرض ہی ہے، لیکن بہت سے لوگ جو 12 مہینے نماز نہیں پڑھتے، 11 مہینے، رمضان المبارک میں تو کم سے کم نمازوں کو اپنی ادا کریں اور رمضان المبارک میں اپنی پوری نمازیں پڑھیں، اور جو رمضان المبارک کے مہینے میں نماز قضا نہ ہونے دیں، اور اپنا روزوں کا پورا اہتمام کریں۔ جو لوگ، میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی ہمیں تو کام رہتا ہے، ہم محنت کا کام کرتے ہیں، ہم تو اتنا کام کرتے ہیں، تو ہم اس وجہ سے روزے نہیں رکھ پاتے۔ تو میرے بھائی دیکھیں، آپ پورے 11 مہینے کام کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں 11 مہینے کام، تو ضروری نہیں کہ ہم رمضان المبارک کے مہینے میں بھی کام کریں۔ رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں۔ کیوں بھائی؟ اگر ہم رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں گے تو یہ سوچی کہ ہمیں اور اگلے 11 مہینوں میں اللہ تعالیٰ اگر ہم سے راضی ہو گیا تو ہمیں کیا کیا عطا کرے۔ بس آپ نے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے میں لگنا ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے میں لگنا ہے۔ آپ نے سوچنا ہے کہ میں نے کیا کیا گناہ کی ہے، جو ان کی معافی کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادتیں خوب کرنی ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو سکے۔ ہمیں روزوں کا پورا اہتمام کرنا ہے، ہمیں نمازوں کو پورا اہتمام کرنا ہے، ہمیں تراویح کا پورا اہتمام کرنا ہے، تاکہ ہم جو ہے نمازوں کو اور تراویح کو اور روزوں کو پورا کر سکے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت پوری کر سکے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت میں جٹے رہیں گے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے میں لگے رہیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اگر ہم سے راضی ہو گیا تو آپ جو ہے پورے سال سوچ نہیں سکتے، آپ کے پاس مال، عزت، دولت، ہر چیز آئے گی، لیکن سب سے پہلے آپ کو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا پڑے گا۔ میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے رمضان میں بھی روزے نہیں رکھتے، کہہ دیتے ہیں یہ محنت کا کام ہے ہمارا، نہیں رکھ پا رہے روزے۔ ارے بھائی، جب آپ 11 مہینے کما رہے ہیں تو اگر آپ ایک مہینہ نہیں کمائیں گے، چلو اگر آپ کہتے ہیں کہ ہاں بھائی، بہت سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی میں تو رمضان میں گھر کا خرچہ کیسے چلے گا اگر ہم کمانے نہیں جائیں گے، تو بہت سے لوگ اس کا بھی سولوشن کہ بھائی اگر آپ کا گھر کا خرچہ چل رہا ہے، چلیے مان لیا ہم نے کہ آپ جو ہے گھر کا خرچہ چلا رہے ہیں، آپ کام کر رہے ہیں، تو آپ پورے دن کام کر رہے ہیں، تو آپ ایک کام کیجیے، آپ جو ہے آدھا دن کر دیجیے کام۔ ہم کام کرنے کو تو منع نہیں کر رہے کہ آپ ایک کام کیجیے، کام آدھا دن کر لیجیے اور آدھا دن اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگا دیجیے، رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگا دیجیے۔ تو اس سے اگر آپ 500 روپے روز کے کماتے ہیں تو آپ 250 روپے روز کے کما لیجیے، لیکن اللہ تعالیٰ کو خوش کر لیجیے۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہو گیا تو آپ کو آپ کی روزی آپ سے کوئی نہیں چھین سکتا، آپ کو کہیں نہ کہیں سے جہاں اللہ تعالیٰ ہر طریقے سے آپ کو روزی ملے گی، اللہ تعالیٰ آپ کو ہر طریقے سے روزی عطا کرے گا، لیکن آپ کو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا پڑے گا۔ میرے بھائی، آپ نمازوں کو آپ کو پورا پڑھنا پڑے گا، تراویح کو آپ کو پورا ادا کرنا پڑے گا۔ میں نے بہت سے لوگوں کو ایسا بھی دیکھا ہے کہ بھائی تراویح ہو رہی ہے مسجد میں اور بہت سے لوگ اپنی دکانوں پہ بیٹھے ہیں کہ بھائی یہ تو ہمارا کام کا وقت ہے۔ ارے بھائی، یہ کام کا وقت ہے، تراویح کا وقت ہے، یہ بتائیے آپ ہمیں۔ تو مطلب آپ اللہ تعالیٰ کے احکامات، رمضان کے احکامات کو بھول گئے؟ کیا ہمارے نبی کی سنت کو بھول گئے کہ تراویح میں قرآن سننا سنت نہیں ہے، کہ تراویح پڑھنا سنت نہیں ہے؟ آپ یہ سنتوں کو چھوڑ دیا، آپ نے دنیا کو اپنا لیا، آپ نے جو اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے آپ نے ان کو چھوڑ دیا۔ تو اس وجہ سے میرے بھائی ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم پوری تراویح کو پورا ادا کریں۔ اگر آپ نے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے تو آپ نے روزہ ایک نہیں چھوڑنا ہے، نمازوں کو ایک کو نہیں چھوڑنا ہے، نماز قضا نہیں ہونے دینی ہے، اور تراویح بھی مکمل پڑھنی ہے اور طریقے کے ساتھ عبادت کرنی ہے۔ بہت سے لوگ بے طریقے سے بھی عبادت کرتے ہیں۔ بھائی اللہ تعالیٰ، آپ عبادت کر بھی رہے ہیں اور آپ کی عبادت قبول بھی نہ ہو تو اس سے کیا فائدہ آپ کی عبادت کا؟ تو آپ عبادت اس طریقے سے کریں کہ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں آپ کی عبادت قبول بھی ہو۔ آپ روزے اس طریقے سے رکھیں کہ آپ جو ہے آپ کی عبادتیں قبول بھی ہو۔
بہت سے لوگ روزہ رکھتے ہیں لیکن روزے میں بھائی موبائل چل رہا ہے، فلم دیکھ رہے ہیں، لوڈو کھیل رہا ہے، کوئی تاش کھیل رہا، کوئی کچھ کھیل رہا. تو بھائی یہ ان روزوں سے کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کا. یہ بتائیے، آپ خلوص کے ساتھ روزے رکھیے، خلوص کے ساتھ نمازیں پڑھیے. اگر آپ کو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے تو آپ کو یہ کام کرنا پڑے گا. اب یہ تو نہیں کہ بھائی روزہ رکھ لیا اور بھائی اپنا بستر میں پڑے ہیں، نہ قرآن پڑھنا نہ کچھ پڑھنا، بھائی لگے پڑے ہیں موبائل میں، فلم دیکھ رہے ہیں، گانے سن رہے ہیں. بہت سے لوگ ہوتے ہیں ایسے. لیکن میرے بھائی آپ روزہ رکھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کیجئے، قرآن کریم پڑھیے، مسجدوں میں اپنا وقت گزاریے، اور اپنے گھر میں جو آپ کے بچے، آپ کی اہلیہ اور جو بھی ہوں انہیں بھی ترغیب کیجئے کہ وہ بھی زیادہ سے زیادہ قرآن پورے کریں، زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھیں، زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں، کیونکہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ دعاؤں کو بہت سنتا ہے. اس مہینے میں اگر آپ اپنے لیے دعا مانگیں گے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر بار کے لیے اور اپنے پورے ملک کے لیے، پورے ملک میں امن و امان کے لیے دعا مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور سنے گا انشاءاللہ. تو میرے بھائی، میرے کہنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ ہم جو ہے رمضان المبارک کے مہینے میں اپنی پوری توجہ عبادت کی طرف لگائیں. کام کی طرف بھی لگائیں لیکن کام کی طرف زیادہ نہ لگائیں. میرے بھائی، ہمیں رمضان المبارک کے احکام کو پورا کرنا ہے. ہمیں نمازوں کو قضا نہیں ہونے دینا. ہمیں تراویح کو پورا پڑھنا ہے، تراویح کو نہیں چھوڑنا ہے، ہمیں روزوں کو نہیں چھوڑنا ہے. ہمیں پورے روزے رکھنے چاہیے. انشاءاللہ کچھ بھی ہو ہم روزے پورے رکھیں گے. تو اس وجہ سے میرے بھائی، بس میرا کہنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ جو ہے رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے میں پورا اپنا عبادتوں میں وقت گزاریں، اور ادھر ادھر وقت گزارنے سے اچھا زیادہ تر عبادتوں میں وقت گزاریں. کیونکہ یہ آپ کے لیے بھی اچھا ہے، یا آپ کے گھر والوں کے لیے بھی اچھا ہے، یا آپ کے لیے خود اتنا اچھا ہے. اگر اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو گیا تو آپ جو ہے سوچ نہیں سکتے کہ آپ کے پاس روزی کہاں سے آئے گی. تو میرے بھائی، بس آپ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے میں لگ جائیں. بس اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے میں لگ جائیں. اور آخر کے 10 دنوں میں شب قدر ہوتی ہے. وہ تو سب کو پتہ ہی ہے. 21ویں شب ہوتی ہے، اور 23 شب ہوتی ہے، اور 25ویں شب ہوتی ہے، اور 27 ہوتی ہے، اور 29 ہوتی ہے. تو یہ بھی شب قدر کی رات جو ہوتی ہے، ان میں آپ پوری رات عبادت کریں. ان میں سے اگر ایک نہ ایک شب قدر تو ہوگی، تو آپ جو ہے اگر اس شب قدر میں آپ نے اگر دعا مانگ لی تو آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی. ویسے تو اللہ تعالیٰ پورا رمضان بھی سنتا ہے، پورے سال بھی سنتا ہے، لیکن یہ مقدس رات، یہ جو اللہ تعالیٰ نے خود عطا کی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ ضروری، ان میں اگر آپ عبادت کریں گے، اگر ان میں عبادت کرنے کا جو ثواب ہے وہ بہت زیادہ ہے. تو اس لیے میرے بھائی، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم رمضان المبارک میں جس طریقے سے عبادت کرتے ہیں اسی اور بھی مہینوں میں کریں، لیکن اور جو یہ شب قدر کی رات ہوتی ہے اس میں بھی ہم خوب عبادت کریں، اور تہجد پڑھیں، تہجد کے پابند بنیں. اور میرے بھائی، اس لیے بس میرا کہنے کا یہی مقصد ہے کہ آپ جو ہے رمضان المبارک کے احکام کو پورا کیجئے، اللہ تعالیٰ کو خوش کیجئے، اللہ تعالیٰ کو راضی کیجئے. تو انشاءاللہ آپ کے سارے کام بنتے چلے جائیں گے، آپ کے سارے کام ہوتے چلے جائیں گے. آپ جو ہے کسی طریقے سے پریشان نہیں ہوگے. بہت سے لوگ آ کر کہتے ہیں کہ بھائی میں اتنا زیادہ پریشان ہوں، میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے، میرے ساتھ وہ ہو رہا ہے، میرے ساتھ یہ. ارے بھائی، یہ تو آپ کے ہی کرنی ہے جو ہو رہا ہے. آپ بتائیے، آپ نماز کتنے وقت کی پڑھتے ہیں؟ بھائی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو بندہ جڑا ہوا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی عبادتوں میں جڑا ہوا ہے، میری نظر میں وہ کوئی پریشان نہیں. میری نظر میں اس پر کوئی پریشانی نہیں ہے. وہ صرف اپنے اللہ سے گلہ کرتا ہے اپنی پریشانی کا، لوگوں سے نہیں کرتا. نماز پڑھ کے اللہ سے 2 رکعت حاجت کے پڑھے اور اللہ سے مانگے، اللہ سے اپنی پریشانیوں کو بولے. دیکھو کیسا آپ کی پریشانی حل ہوتی ہے. اس لیے میرے بھائی، ہمیں ضروری ہے کہ ہم عبادتوں میں اپنا وقت لگائیں. اگر ہم پورے دن 11 مہینے میں پورے دن کماتے ہیں تو ہم رمضان المبارک کے مہینے میں آدھے دن کمائیں. ضروری نہیں کہ ہم پورے دن کمائیں، لیکن آپ کی نماز قضا نہ ہو. نمازوں کو پورا پڑھیں. کہ بھائی کام پہ چلے گئے، سر چھوڑ دی، مغرب کا وقت آ گئے، تراویح چھوڑ دی، تھک گئے بہت زیادہ، بھائی تراویح چھوڑ دی، ظہر چھوڑ دی نماز کے تحت. میرے بھائی، آپ جائیں کام پر، آپ سارے کام کریں. ضروری نہیں کہ آپ جو ہے کام کریں گے تو نماز چھوٹے. یہ آپ کا دین ہے، آپ کا دل ہے کہ آپ کتنی نمازیں پڑھتے ہیں، آپ کتنے روزے پورے کرتے ہیں. تو بس میرے بھائی، آپ جو ہے اس رمضان المبارک کے مقدس مہینے کا احترام کیجیے، اور اللہ تعالی ہم سب کو اس کے احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو اس کے احکامات پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی اس رمضان المبارک کے مہینے میں ہماری ساری دعائیں قبول فرمائے اور ہماری ہر پریشانی کو دور فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.